الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ. حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ. اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ. خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ. اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ. سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جائے جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصفائے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام،
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں درب بہا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں درب بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کا منہ کیا دیکھے، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم لائے انوار، اسی طرح بابا سے بلند کہنا ہے، دل کو ہم لائے کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے، ہاں وہ کیا ڈوبے جو محمد حاضروں ناظروں سرکار حاضر ہیں یا ناظر ہیں؟ پیر نصیر الدین نصیر پیر آپ بول رہا کہتے ہیں، حاضروں ناظروں نور بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے، ہاں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے، اور شرم عصیاں سے شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے،
ہاں عاشق کی کیفیت ہے، گناہوں کی وجہ سے سامنا نہیں ہوتا. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں. اور آپ فرماتے ہیں قبر کی نیند سے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. بندہ مومن ہو اور کامل مومن ہو اور پھر قبر کی نیند، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں میسر ہو، ایسی نیند پھر آنکھ کہاں کھلتی ہے؟ پیر صاحب فرماتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں بس انہیں دیکھنے آئے. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے ہوئے ہیں. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے، اور کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. اب تو میزان پہ سرکار وہ آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ سرکار، دلوں سے زور لگائیں. اب تو میزان پہ ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ سرکار بھی ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لنگ ہوئے ہیں. دل کو ہم لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع الثانی جاری و ساری ہے. اس مہینے کی نسبت، اس مہینے کا تعلق ولیوں کے سرتاج، ولیوں کے شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدہانی قطب ربانی شہباز لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. آپ کا فیض اور آپ کا فیضان، آپ کی ولایت کا فیضان پوری دنیا پر اور پورے عالم اسلام پہ جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور پیران پیر، پیران دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا محب اور محبت کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں بھی حضرت کا فیضان نصیب فرمائے. انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ حضرت کی فضیلت پر اور حضرت کی تعلیم و تعلم پر گفتگو کروں گا. آج خطبے کے اندر جو میں نے ایک آیت کریمہ کا ایک جز پڑھا، چند الفاظ پڑھے، اس سے ریلیٹڈ تمام باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں.
याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बेशुमार खसूसियात से नवाजा है। रबीउल अव्वल का महीना आप तकरीबन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार खसूसियात फजीलतों को समात करते रहे और सारा साल ही अल्हम्दुलिल्लाह हम बयान करते रहते हैं और अवाम अहले सुन्नत सरकार की शान सुनती रहती हैं। सरकार की शान तो कोई बयान कर नहीं सकता, सरकार की शान बयान हो नहीं सकती, सरकार की शान खत्म हो नहीं सकती। ये सारे दरख्त जो है वो कलम बन जाएं, जी सारे समंदर और सारा जमीन का पानी जो है वो सियाही बन जाए और दरख्तों के पत्ते जो है वो कागज बन जाएं, कलम खत्म हो सकते हैं, स्याहियां खत्म हो सकती हैं, ये पत्ते और कागज खत्म हो सकते हैं, ये जुबानें थक सकती हैं, खत्म हो सकती है, कायनात खत्म हो सकती है, मगर नबी की शान खत्म नहीं हो सकती, नबी की सीरत का बयान खत्म नहीं हो सकता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात खत्म नहीं हो सकती। वो हुजूर शेख सादुद्दीन शिराजी, शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया था ना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को ये इंसान क्या बयान करेगा। आप बस इतना कहते हैं, बस खुदा बुजुर्ग तीन किस्सा मुख्तसर, या रसूल अल्लाह या साहिबल जमाले वया सैयदल बशर। पहले सरकार की शान शुरू की, कलम उठाया, सरकार की शान शुरू की, या साहिबल जमाल, ऐ जमाल वाले हैं, खूबसूरती वाले, वया सैयदल बशर, ऐ नौ इंसानी के सरदार, या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। ऐ महबूब, आपका जमाल वो है कि आपके जमाल से चांद को रोशनी मिलती है। मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। जब ये हुजूर की शान का इहाता करना चाहा तो फिर खुद ही कहा, ऐ सादी, किस सोने नबी की शान का इहाता करना चाहता है। ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक हो, या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह, इस सादी की क्या औकात कि आपकी तारीफ करे। आपकी तारीफ का हक यह है कि आपकी तारीफ मुमकिन ही नहीं है, आपकी तारीफ का हक अदा किया जा सके। ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक हो, बस खुदा बुजुर्ग पूरी किस्सा मुख्तसर। बस आपकी शान ये है कि खुदा की जात के बाद आपकी जात सबसे आला है। कहिए ना सुभान अल्लाह। आपकी जात के बाद, खुदा की जात के बाद आपकी जात सबसे बाला है। बस ये हुजूर की शान है, बस खुदा बुजुर्ग पूरी किस्सा मुख्तसर। सरकार, आपका मकाम खुदा की जात के बाद पूरी कायनात में आपका मकाम सबसे अरफा वाला है। तो ये रबीउल नूर की बहारें, माह रबीउल अव्वल की बहारें आप हासिल करते रहे, खसूसियात मुस्तफा सुनते रहे। लेकिन एक एजाज, जिस तरह तमाम अंबिया में सबसे आला अरफा मकाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इसी तरह सरकार के तवस्सुल से, सरकार की निस्बत से, सरकार के फजलो करम से इस कायनात में जितनी भी उम्मतें आ चुकी हैं, जितनी भी उम्मतें आ चुकी हैं, जिस तरह अंबिया में सरकार का मकाम है सबसे आला, इसी तरह हुजूर के ताल्लुक से, हुजूर की निस्बत से तमाम उम्मतों में सरकार की उम्मतों का मकाम आला है। हैरान होता है इंसान, यही इंसान गुनहगार भी है, यही इंसान बेवकार भी है, यही इंसान लालची भी है, गुनाहों का पुतला भी है,
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اس امت پر سرکار کی نسبت سے، سرکار کی نظر عنایت سے کہ ارشاد فرمایا کن تم خیر امہ، کن تم خیر امہ، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو، تمام امتوں میں۔ دراصل ہمارا جو تعلق سرکار کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس تعلق کا آپ کمال دیکھیے، اس تعلق کی آپ خاصیت دیکھیے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات، ہم بے کس لوگ ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، لیکن بے کسوں کا سہارا ہمارے نبی ہمارا سہارا ہے۔ اور پھر اعزاز دیکھیے، قیامت کا دن ہوگا، تمام امتیں جمع ہوگی، مسلمان بھی، مومن بھی، کفار بھی۔ حضرت آدم کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء بھی موجود ہوں گے، اولو العزم رسول بھی موجود ہوں گے، فرشتے بھی موجود ہوں گے، یعنی پوری کائنات ایک جگہ جمع ہوگی۔ اللہ کفار سے پوچھے گا، اے کفار یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی میرا پیغام لے کر نہیں آیا؟ کیا تمہیں ڈرانے کے لیے کوئی نہیں آیا؟ میں اکیلا خدا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، کیا اس بات کا پتہ تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ کیا تمہیں تبلیغ کسی نے نہیں کی؟ تو سارے کفار بیک زباں ہو کر کہیں گے مولا نہیں، ہمیں تو کسی نے تبلیغ نہیں کی، ہمیں تو تیری ذات کا پتہ کسی نے نہیں بتایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے پوچھے گا، اے انبیاء کیا تم نے انہیں تبلیغ نہیں کی؟ کیا تم نے انہیں میری ذات سے ہی ڈرایا؟ میں وحدہ لا شریک ہوں اس بات کا پتہ انہیں نہیں بتایا؟ تمام انبیاء کہیں گے مولا کیوں نہیں، ہم اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں جاتے رہے، انہیں تیری ذات کا پیغام دیتے رہے، اپنے حصے کا اسلام انہیں دین بتاتے رہے، اپنے دین کا انہیں کلمہ پڑھاتے رہے، مگر مولا انہوں نے تیری ذات کا بھی انکار کیا، تیرے کتب کا بھی انکار کیا، ہم انبیاء کا بھی انکار کیا، مگر مولا ہم تو جاتے رہے، ہم نے اپنی ڈیوٹی بخوبی نبھائی۔ اللہ انبیاء سے پوچھے گا کیا تمہارے اس امر پر تمہارا کوئی گواہ بھی ہے؟ تم نے دین کی تبلیغ کی، ان کفار کو ڈرایا، تمہاری بات، اب بتاؤ تمہاری اس بات پر تمہارا کوئی گواہ بھی ہے؟ وہ انبیاء کہیں گے جی ہاں مولا ہمارے گواہ بھی ہیں۔ اے امت محمد، سرکار کی شان برائے بڑا ہے، اور سرکار کی نسبت سے ہمیں بھی اعزاز ملا ہے۔ انبیاء کہیں گے جو مولا ہمارے گواہ ہیں گواہ۔ اللہ پوچھے گا کون؟ تمام انبیاء فرمائیں گے اے اللہ ہماری گواہی نبی آخر الزمان کی امت دے گی، ہماری گواہی نبی آخر الزمان کی، ہم ان زبانوں سے گواہی دیں گے۔ ہاں مولا حضرت آدم آئے تھے، ہاں مولا حضرت شیس آئے تھے، ہاں مولا حضرت یونس آئے تھے، حضرت ادریس آئے تھے، حضرت صالح آئے تھے، مولا یہ سارے انبیاء آتے رہے، تیری ذات کا پتہ بتاتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے،
پڑھاتے رہے، ہاں مولا یہ انبیاء ہمیشہ سچ کہتے تھے، سچ کہہ رہے ہیں اور سچ کہتے رہیں گے، ہم گواہی دیں گے اسی زبان سے۔ اللہ پوچھے گا اے امت محمد، تم یہ جو گواہی دے رہے ہو، تم یہ جو گواہی دے رہے ہو کہ انبیاء نے تبلیغ دین کی ہے، تم تو تھے نہیں، جب جب یہ نبی آتے رہے تم تو تھے نہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ گویا کہ یہ ساری امت کہے گی یا خدایا ہم تو نہیں تھے، مگر اس کائنات بننے سے پہلے ہمارے نبی تو تھے، ہم نہیں تھے جب آدم پانی اور مٹی میں تھے تب بھی ہمارے نبی تھے، جب حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے ہمارے نبی، جب حضرت شیش اس دنیا میں آئے ہمارے نبی، یا خدایا یہ ساری کائنات بنی، کائنات نہیں تھی مارغ وجود میں آئی، مگر ہمارے نبی ہم نہیں تھے، ہمارے نبی تھے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ انبیاء آتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور یا خدایا ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی جو کہتے رہے سچ کہتے رہے۔ یہ خصوصیت یار، ذرا آپ اس خصوصیت کو سمجھیے کہ یہ امت کو اعزاز کیسا ملا کہ انبیاء کی گواہی یہ امت دے گی، اور کہاں سے دے گی؟ ذرا اس پہلو کو بھی ذرا سنیے، گواہی کہاں سے دی جاتی ہے؟ کہاں سے؟ یعنی ہم نے اس زبان سے انبیاء کی گواہی دینی ہے، کس کی گواہی؟ اور پھر اسی زبان سے ہم جھوٹ بولیں، اسی زبان سے ہم دھوکہ کریں، اسی زبان سے ہم فراڈ کریں، یہی زبان کل قیامت کے دن انبیاء کی گواہی، یہ کسی عام محلے والے کی نہیں بھائی، کسی عام شخص کی نہیں، انبیاء کی، رسولوں کی، اولی العزم رسولوں کی، جن کے تذکرے قرآن و بخاری میں موجود ہے، ان کی گواہی یہ زبانیں یہ ہم لوگ دیں گے۔ پھر وہی زبان غلط استعمال ہو مناسب ہے؟ یہ پہلا اعزاز ہے جو اس امت کو ملے گا کہ قیامت کے دن انبیاء کی گواہی۔ اور پھر اللہ فرماتے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر اللہ پوچھے گا اے امت محمد، تم انبیاء کی گواہی دے رہے ہو، تمہاری کون گواہی دے گا؟ تمہارا بھی کوئی گواہ ہے؟ پھر یہ امت کہے گی یا باری تعالیٰ ہمارا نبی ہمارا گواہ ہے۔ پھر سرکار تمام پر گواہی دیں گے، تمام پر پھر سرکار گواہ بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، میں نے کہا نا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بس سرکار کا صدقہ ہے، سرکار کا کرم ہے۔ یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یاد رکھیں، اس سے قبل جتنے بھی ادیان ہیں، ادیان دین کی جمع ہے، جتنے بھی دیندار لوگ تھے، انہوں نے جب جب دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا، جب جب دشمنان اسلام سے ٹکراؤ کیا، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا، فتح تو ہوتی رہی، مگر کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ان دشمنان اسلام نے، ان دشمنان دین نے ان دین والوں کو ختم کر دیا، صرف ہستی سے مٹا دیا۔
ایسا بھی ہوتا رہا، ایسا بھی ہوتا رہا، مگر یہ امت ایسی ہے، دشمنان اسلام ہمارا کچھ نقصان ضرور کر سکتے ہیں، دشمنان اسلام ہمارے درمیان تفرقات ضرور ڈال سکتے ہیں، دشمنان اسلام مالی حالات سے، دنیاوی معاملات کے اعتبار سے ہمیں پیچھے دھکیل سکتے ہیں، مگر سرکار کے زمانے سے لے کر اب تک اور پھر قیامت تک کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ سارے اسلام کے دشمن مل کر مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دیں۔ ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز نوافل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ طویل ہوا، سجدہ حضور نے لمبا فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے فراغت کے بعد، نماز سے فراغت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ تم پریشان ہوگے کہ میں نے سجدے کو کیوں طویل کیا، سجدے کو کیوں لمبا کیا، اب سنو میں نے سجدے کو کیوں طول دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جب میں سجدے میں گیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں چلا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے دعا کیجئے، آپ مجھ سے دعا مانگیے، میں آپ کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ میں نے رب سے 3 دعائیں مانگنی چاہی۔ کتنی؟ 2 دعائیں میری سنی بھی گئی اور قبول بھی ہوئی، اور ایک دعا کرنے سے رب نے منع کر دیا کہ اے نبی یہ دعا نہ کریں۔ دعا کو رد نہیں کیا، دعا کرنے سے منع کر دیا۔ اگر دعا کر دیتے سرکار تو پھر تو رب قبول فرما لیتا۔ سرکار نے فرمایا میں نے 2 دعائیں کی اور میری وہ 2 دعائیں قبول ہوئی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ ارشاد فرمایا، پہلی دعا کہ یا باری تعالی میری امت کو وبا کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، عذاب کے ذریعے قیامت تک ختم نہیں کرنا، قیامت تک ختم۔ آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، تاریخ سے آگاہ ہیں، واقعات سنتے رہتے ہیں۔ پہلے ہوتا نہیں رہا کہ قومیں نافرمانیاں کرتی تھی تو کوئی نہ کوئی بیماری آتی، سب مر جاتے، رات کو سو رہے ہیں چیخ آتی ہے ختم ہو جاتے ہیں، رات کو سو رہے ہیں پوری بستیاں اونگی ہو جاتی ہیں، رب تہس نہس کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا رہا۔ کیا وہ ہم سے بڑے گناہگار تھے؟ اگر آپ صرف قرآن اٹھا لیں نا، ترجمے والا قرآن، آپ قرآن اٹھائیں گے تو آپ کو بات واضح نظر آتی ہے۔ جو گناہ قوم لوط کا تھا وہی گناہ آج بھی ہے، جو گناہ اصحاب مدین کا تھا قوم شعیب کا، وہ گناہ آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ یعنی جتنے گناہوں کے سبب پوری قومیں تباہ کر دی گئی، وہی گناہ تو آج بھی ہو رہے ہیں۔ پر کیا ہے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ بس یہ سرکار کے جوڑوں کا صدقہ ہے، بس یہ سرکار کے دامن کا صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے رب سے دعا کی، مولا
کسی بیماری اور عذاب سے میری امت کو تباہ نہیں کرنا، تو قیامت تک یہ امت گناہ تو کر رہی ہے مگر گناہوں کی وجہ سے پکڑی نہیں جا رہی۔ سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ دوسری دعا، ارشاد فرمایا میری دوسری دعا، میں نے رب سے کہا یا باری تعالی دشمنان اسلام میری امت پر کبھی حاوی نہ ہو، مطلب یہ مل کر میری امت کو ختم نہ کر دے۔ آج مسلمانوں پر ہر طرف سے مشکلات ہیں، ہر طرف مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہر طرف مسلمانوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں مختلف طریقوں سے، مگر الحمدللہ آج بھی امت مسلمہ عروج پہ ہے۔ آج بھی امت مسلمہ اپنی پہچان رکھتی ہے، آج بھی امت مسلمہ اپنا نام رکھتی ہے۔ ارشاد فرمائے میں نے یہ دو دعائیں کی، رب نے میری قبول کر لی۔ تیسری دعا جو سرکار مانگنا چاہ رہے تھے، سرکار یہ دعا مانگنا چاہ رہے تھے، ارشاد فرمایا میں رب سے یہ دعا مانگتا کہ اے مولا میری امت آپس کی لڑائیوں میں نہ پڑے، آپس کی نا اتفاقیوں میں نہ پڑے، آپس کے اختلافات میں نہ پڑے، میں یہ دعا مانگتا، پر رب نے اس دعا سے مجھے منع فرما دیا، میں نے یہ دعا نہیں مانگی پھر۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہوا ہم پستی کا شکار ہیں، ہم پستی کا شکار ہیں، زیوالی کا شکار ہیں، ہم مختلف مشکلات کا شکار ہیں، مگر یہ کفار چوڑے نہ ہو ان کی وجہ سے نہیں بلکہ آپس کی نا اتفاقیوں کی وجہ سے، آپس کی۔ آپ ذرا دیکھیے کتنا عرصہ ہو چکا ہے فلسطین کے ظلم و ستم کو، ایک ٹائم ہو چکا ہے نا، ہو چکا ہے، کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کئی مہینوں سے بھوکے ہیں، بھوکے، قحط سالی ہے، بھوکے ہیں، لیکن یہ امت کی نا اتفاقی ہے نا جو وہ بھوکے ہیں، یہ امت کی آپس کا اختلاف ہے۔ اچھا ان کے حق میں بولنا تو دور، ان کے حق میں بولنا تو دور، کئی اسلامی ممالک میں حکومتی سطح پر اسرائیل کا بائیکاٹ ہی نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ نا اتفاقی۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ جو اختلاف میں ہیں، یہ جو نا اتفاقی میں ہے، یہی ہماری پستی کا سبب ہے، وگرنہ الحمدللہ ہم تو رب کی پیاری امت ہیں، رب کی چہیتی امت۔ آخری بات کر کے ٹائم ختم ہو چکا، گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ تو اچھا دنیا میں اس سے بھی زیادہ خصوصیات ہیں، اللہ نے جو ہمیں دین عطا کیے بڑا آسان دین ہے، کہے نا سبحان اللہ، بڑا سوکھا دین، بڑا سوکھا، بڑا آسان، محنت کم ہے، محنت کم ہے، محنت مگر اجر زیادہ ہے، اجر۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ پہ کرم فرما رہا ہوگا، اپنی نوازشیں بکھیر رہا ہوگا، نچھاور کر رہا ہوگا، دوسری امتیں کہیں گی مولا محنت تو ہم نے کی ہے، مشکلات تو ہمارے دین میں تھی، تکالیف ہم نے برداشت کی ہے، لمبے لمبے روزے ہم نے رکھے، لمبی لمبی عبادتیں ہم نے کی ہیں، مگر مالک یہ امت کیسی ہے؟ اعمال تھوڑے تھوڑے، وقت تھوڑا تھوڑا، محنت تھوڑی تھوڑی، مگر تیرا کرم زیادہ زیادہ۔ اگر زیادہ یہ مسجد میں آ کر ایک نماز پڑھتے ہیں مولا تو 50 نمازوں کو ثواب دیتا ہے، یہ مسجد 90 میں چلے
چلے جائیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب دے رہا ہے، مسجد حرام میں چلے جائیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب دے رہا ہے۔ محنت کم ہے مگر اجر زیادہ ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ بتاؤ جو تم نے اعمال کیے ان تمہارے اعمال کا حق پورا پورا تمہیں ملا یا نہیں ملا؟ عرض کریں گے مولا ملا، وہ تو ملا مگر انہیں کچھ زیادہ ہی مل رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا ذالک فضلی یؤتی من یشاء، اور لوگوں یہ میرا فضل ہے، میں رب ہوں جسے چاہوں عطا کر دوں، یہ میرا فضل ہے۔ ہاں یہ کیسی کمال! آقا علیہ السلام دیکھیں معاشر کا دن ہوگا، ساری امتیں موجود، ساری، لیکن ہماری کوئی الگ ہی پہچان ہوگی، ہماری کوئی، یہ ماتھے پہ لکھا نہیں ہوگا یہ امت محمدی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا امتی ہے، میرے آپ کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا، ہاں جی پٹی نہیں باندھی ہوئی ہوگی امت مصطفیٰ کی، پر ہم سب سے الگ ہی نظر آئیں گے۔ یار انسان تو وہ بھی ہوں گے، جسم تو یہی ان کا ہوگا، وہاں سب برابر برابر ہوں گے، لیکن یہ ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امتیں تو ساری ہوگی مگر میری امت کی انوکھی پہچان ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمائے یہ دنیا میں جو پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو چودنی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، میاں بال بھی چمک رہے ہوں گے، پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے۔ ساری امتیں حیران ہو کر دیکھیں گی یا باری تعالی یہ تیرے انبیاء ہیں؟ نہیں۔ رسول ہے؟ نہیں۔ مولا انبیاء بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، فرشتے بھی نہیں ہے، اولو العزم بھی نہیں ہے، مگر ان کی چمک دھمک یہ پھر ہے کون؟ اللہ فرمائے گا یہ میرے سونے نبی کی سونی امت ہے، میرے سونے نبی کی، میرے نبی کی پیاری امت ہے۔ اور پھر امت جو دوسری امتیں ہوں گی ان کے کمنٹس دیکھیے، وہ کیا کہیں گے؟ واہ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، یہ سرکار کا صدقہ ہے۔ بس اتنی کرم نوازی یار، اور ہماری اتنی بے وفائی، پھر وہ امتیں کیا کہیں گی جب ایک کمالات دیکھیں گی؟ وہ امتیں کہیں گی اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو یہ ساری امت خدا کے نبی ہوتے۔ صحیح بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں۔ دوسری امتیں کہیں گی اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو یہ ساری امت خدا کے نبی ہوتے۔ یہ صرف سرکار کا صدقہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں سرکار سے والہانہ محبتیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔